مولانا دلدار علی غفران مآب کی علمی اور تبلیغی سیواؤں پر سیمینار کا آیوجن۔ لکھنؤ کے حسین آباد استھت شیش محل میں پکچر گیلری کے نزدیک ایک اہم علمی سیمینار کا آیوجن کیا گیا، جس کا وشے تھا مولانا دلدار علی غفران مآب کی علمی اور تبلیغی سیوائیں۔ اس کارکرم کی صدارت بھارت میں ولی فقیہ آیت اللہ سید علی خامنائی کے نمائندے حجت الاسلام آغا شیخ مہدوی پور نے کی۔ اس سیمینار میں وبھن ودوانوں اور ریسرچ اسکالرز نے اپنے آرٹیکل پرستت کیے۔ حجت الاسلام ڈاکٹر سید تقی رضا برقعی علی گڑھ نے اپنا ایک آرٹیکل سیمینار میں موجود سبھی لوگوں کے سامنے پرستت کیا، جس میں انہوں نے آیت اللہ غفران مآب کی علمی اور تبلیغی خدمات پر روشنی ڈالی۔ علم نجوم کے سلسلے میں بہرحال اس بات کو پورا کر دیا جائے کہ پھر آپ نے ایک خلاصہ دیا، کافی اچھی طولانی بحث کی آپ نے، اور اس میں علم نجوم اور علم فلک میں تقسیم کی کہ اگر احکام کو تحکیم کے لیے علم نجوم کو استعمال کیا جائے تو یہ حرام ہے، لیکن اگر آپ علم نجوم کو مطلقاً ایبسلوٹلی اس کو اگر حرام قرار دیں گے اہل اسلام، تو علم فلک اور علم حیات بھی اسی دائرے میں آ جاتا ہے۔ اس پروگرام کی نظامت کو صحافی عادل فراز نے انجام دیا، جنہوں نے کارکرم کو شاندار طریقے سے آگے بڑھایا۔ لہٰذا بعض واقعات سماعی ہوتے ہیں، کچھ سینہ بہ سینہ چلے آتے ہیں، پھر مختلف کتابیں جو اس زمانے میں قلمی تھی، اگر آئینہ حق نما جو حضرت غفران مآب کے شاگردوں نے لکھی، الرمح المسکول جو یہاں موجود ہے وہ کتاب، اور اس طرح کی مختلف کتابیں نہ ہوتی تو ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہوتا کہ لکھنؤ میں اودھ میں شیعت کی تاریخ کیا ہے۔ اس سیمینار میں مولانا منظر صادق صاحب، مولانا اصطفیٰ رضا صاحب، مولانا تسنیم مہندی صاحب، مولانا نثار صاحب، مولانا ثقلین باقری صاحب اور وبھن دھارمک اور ودوان ہستیوں نے بھاگ لیا۔ ساتھ ہی سبھی علماء نے آیت اللہ غفران مآب کی علمی اور تبلیغی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پروگرام کے مکھیہ اتھی آیت اللہ خامنائی کے بھارت میں پرتینیدھی حجت الاسلام مولانا مہدوی پور نے اپنی تقریر میں کہا کہ غفران مآب کی زندگی صرف ایک دھارمک ویکتتو تک سیمت نہیں رہی، بلکہ انہوں نے ہندوستان میں تہذیب اور اتحاد کا ایک بے مثال نمونہ پیش کیا۔ ان کا کام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کے پیغام کو کس طرح دنیا تک پہنچایا جائے۔ ایشان می‌فرمودند که خاندان غفران مآب یک خاندان عریق و ریشه‌دار و دارای آثار گرانقدر و تأثیرگذار همانند خاندان کاشف الغطا در نجف اشرف است۔ جناب رہبر معظم نے ارشاد فرمایا کہ جناب غفران مآب کا خاندان ایک بنیادی اور اساسی خانوادہ ہے ہندوستان کے اندر، اور جس طرح سے نجف اشرف کے اندر خاندان کاشف الغطا ہے، اسی طرح سے جناب غفران مآب علیہ الرحمہ کا یہ خاندان ہندوستان میں۔ کارکرم کے ادھیکش مولانا قلب جواد نقوی نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ غفران مآب نے اپنی پوری زندگی مذہب اور سماج کی خدمت میں گزاری۔ انہوں نے لوگوں کو تعلیم اور تہذیب کا سبق دیا، اور ان کے اس کام کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی اصلاحی کوششوں کو آگے بڑھائیں۔ دلدار علامہ غفران مآب علیہ الرحمہ، ان کے جو خدمات ہیں وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے، اور علمی جہاں خدمات ہیں وہاں پر عزاداری کے سلسلے میں آج پورے یو پی پورا اردو دا طبقہ ممنون احسان ہے عزاداری کے سلسلے میں حضرت علامہ سید دلدار علی غفران مآب کا، کیونکہ آج جتنی بھی عزاداری کے مراسم کو نظر آتے ہیں وہ سب انٹروڈیوس کیے ہوئے ہیں جناب غفران مآب۔ اس موقع پر کلام اور مقالے بھی پیش کیے گئے۔ پروگرام کے بعد ابنا ہندی سے بات کرتے ہوئے مہدوی پور نے کہا، آیت اللہ دلدار علی غفران مآب نے ہندوستان میں ایک فقہی اور کلامی مکتب کی بنیاد ڈالی تاکہ جو انحراف تھے ان کو روکا جا سکے، اور انہوں نے یہاں پر آج ہی کے دن پہلی نماز جمعہ بھی پڑھائی، اور تقریباً 35 سال انہوں نے لکھنؤ میں نماز جمعہ کی امامت کی۔ یکی از شخصیت‌های بسیار برجسته شیعه در هندوستان مرحوم علامه سید دلدار علی غفران مآب هست که اصالتاً اجدادشون سبزوار آمدند به این سرزمین هندوستان و در لکنو ساکن شدند و ایشان را مجدد شریعت میگویند
اسی طرح بہت سے امام باڑوں اور مسجدوں کی بھی بنیاد ڈالی اور بہت کتابوں کو لکھا، جس میں سب سے اہم عماد الاسلام ہے جو تقریباً 20 جلد میں ہے، اور آپ نے شاہ عبدالعزیز دہلوی کی کتاب تحفہ اثنا عشری کا جواب بھی تحریر کیا ہے۔ اسی طرح ان کے 5 بیٹے بھی مجتہد تھے جنہوں نے بہت سی کتابوں کو تحریر کیا ہے، اور آپ کے شاگردوں میں ابقات الانوار کے رائٹر میر حامد حسین آل اللہ الرحمہ کے والد مفتی محمد قلی آل اللہ الرحمہ بھی شامل ہیں۔ مولانا کلب جواد صاحب نے اپنا ہندی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حوض علمیہ نجف کے بعد جو علمی مرکز تھا وہ شہر لکھنؤ تھا، جس کو علمی مرکز بنانے میں آیت اللہ دلدار علی غفران مآب نے اہم کردار ادا کیا۔ نجف کے بعد جو کربلا میں نجف شہر ہے جہاں سب سے پہلے حوض علمیہ کھلا تھا، اس کے بعد جو شیعوں کی دنیا میں دوسرا حوض علمیہ کھلا ہے وہ لکھنؤ میں کھلا، تقریباً 200 سال سے زیادہ۔ اس کے بعد 30 ستمبر پر قم کا حوضہ ہے، اور یہاں سے مجتہدین نکلے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں شیعت کی تبلیغ کی ہے، اور عراق اور ایران کے بڑے بڑے علماء یہاں کے علماء کی ہمیشہ عزت کرتے رہے، قدر کرتے رہے، اور ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ تعظیم کرتے رہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ علم کی خدمت کی ہے، یہ جو تعزیہ داری ہوتی ہے، جو عزاداری ہے، یہ محرم ہوتا ہے، اس کی عزاداری بھی جو ہے اس کی موجودہ جو شکل و صورت ہے وہ بھی جناب غفران مآب کے ذریعے ہوئی ہے۔ آج جو آپ کو علم نظر آتا ہے، آج جو آپ کو زری نظر آتی ہے، آج جو آپ کو یہ ذوالجلالہ دکھائی دیتا ہے، یہ تابوت کی شکل، یہ سب انہی کی دی ہوئی تھی، اور انہی کے ذریعے سے عزاداری یہاں کے اوپر اس طرح سے تحریک پائی، اس طرح سے عزاداری آگے بڑھی ہے۔ اور آج بھی ان کے خاندان کے لوگ جو ہے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے قوم کی خدمت کر رہے ہیں، لہٰذا وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو ایک عظیم شخصیت کی یاد بنائی گئی ہے، اور اس کو جوانوں تک اور بچوں تک ان کی خدمات پہنچنا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بزرگوں نے کتنی زحمتیں برداشت کر کے ان تک دین پہنچایا ہے، کتنی زحمتیں برداشت کر کے ان تک عزاداری امام حسین پہنچائی ہے۔ یہ پیغام پہنچنا بہت ضروری ہے، اور آپ کے ذریعے سے پیغام پہنچ سکتا ہے۔ آیت اللہ غفران مآب کی زندگی مذہب اور انسانیت کے لیے پوری طرح سمرپت تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اتحاد اور انصاف کا راستہ دکھایا۔ حجت الاسلام ڈاکٹر سید تقی رضا برقعی نے اپنا ہندی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غفران مآب نے سماج میں ہر طبقے کو برابری کا پیغام دیا۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی جو کتابیں ہیں، تصنیفات ہیں، انہوں نے سال ہر سال عرق ریزی کی اور جانفشانی کی اور دماغ سوزی کی ہے انہوں نے، اور اتنے اچھے اچھے بڑے مطالب انہوں نے دیے کہ جو آج کی اکیڈمک جنریشن کے لیے جو ہے وہ ازبز ضروری ہے، اور اس کو زندہ کیا جائے، دوبارہ سے ان کے نظریات کو سامنے رکھا جائے اور نئی نسل کو اس کو پہنچایا جائے، کیونکہ جو ہماری آئیڈیالوجک ہے وہ بہرحال ضروری ہے کہ اس کو نئے انداز سے، نئے قالب میں، نئے فارم میں پیش کیا جائے اس کو، اور ایسے فارم میں پیش کیا جائے کہ جو وزڈم سے قریب ہو، حکمت سے قریب ہو، ریشن سے قریب ہو۔ تو میرے خیال میں سب لوگ اسے، جو دوسری قوم یا دوسرے مذاہب والے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے اور حقائق کو تسلیم کریں گے۔ صحافی عادل فراز نے اپنا ہندی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ غفران مآب کا نام ادب اور علم کی دنیا میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ یہ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ جن کے بارے میں آج یہاں یہ پروگرام منعقد ہوا، وہ 13ویں صدی کے معروف شیعہ عالم جنہوں نے بر صغیر میں شیعت کو رواج دیا اور شیعوں کو بحیثیت قوم کے ایک پہچان دی۔ لکھنؤ اور اودھ کہ جہاں پر شیعوں کی کوئی مسجد نہیں تھی، امام باڑہ اس طرح سے نہیں تھا، عزاداری تصوف کے زیر اثر انجام پا رہی تھی، اور یہاں پر شیعہ علماء بھی اس طرح سے نہیں تھے کہ جو تبلیغ کر سکتے۔ حضرت غفران مآب نے پہلا مدرسہ شیعوں کا قائم کیا جو باقاعدہ اور باضابطہ مدرسہ تھا، اور اس سے ہزاروں شاگرد نکلے، یعنی ان کے ذریعے، ان کے بیٹوں کے ذریعے، ان کے بیٹوں کے شاگردوں کے ذریعے، اور مختلف کتابیں معرض وجود میں آئیں۔ مثلا ہندوستان میں فقہ امامیہ کی پہلی کتاب لکھنؤ سے لکھی گئی، مقتل کی پہلی کتاب لکھنؤ سے لکھی گئی جو حضرت غفران مآب نے پہلا مقتل فارسی میں تحریر کیا اسارۃ الاحزان کے نام سے۔ اردو کا پہلا مقتل جو اب تک کی تحقیق ہے وہ لکھنؤ سے لکھا گیا، جو مولانا اکبر علی صاحب نے ضیاء الابصار کے نام سے لکھا۔ پھر مجالس مفجعہ اور ایسی کتابیں یہاں سے نکلیں۔ تو ایک بڑا علمی کارواں ہے جو حضرت غفران مآب کا مرہون منت ہے،
اور ان کے آثار کا احیاء کیا جا رہا ہے. تحقیق جاری ہے کہ ان کی تمام کتابیں، ان کے تمام آثار رفتہ رفتہ منظر عام پر آئیں اور جس تاریخ پر پردہ ڈالا گیا تھا وہ تاریخ اب چھپی نہ رہے. ابنا ہندی، لکھنؤ.